اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 22واں حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس شوردار زمین میں مرقنا کے مقام پر اترے گا، اس کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہوگی، حتیٰ کہ آدمی اپنی کسی قریبی رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن یا پھوپھی کو گھر میں اس خوف سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلے جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ دجال کے ٹھہرنے کی مدت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 40 روز تک زمین میں رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 جمعے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد والے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سال کے برابر دن میں 1 دن کی 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سال کے برابر دن میں 1 دن کی 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لینا۔ تم اندازہ کر لینا کے معنی یہ ہیں کہ اس طویل دن میں جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت تم ظہر کی نماز ادا کر لینا۔ پھر جب ظہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت عصر کی نماز ادا کر لینا۔ پھر جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت مغرب کی نماز پڑھ لینا۔ اس طریقے پر عشاء اور فجر کی نمازیں بھی وقت کا اندازہ کر کے ادا کرنا، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اور اسی طرح پڑھتے رہنا حتیٰ کہ وہ دن اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ فتنہ دجال سے نجات کیسے پائیں؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جیسے دجال کے نکلنے کا پتہ چلے وہ اس سے دور رہے اور اس کے نزدیک نہ جائے۔ ایک شخص جو خود کو قوی علی ایمان خیال کرتا ہوگا، جب وہ دجال کے پاس آئے گا تو اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ جب وہ اس کا جادو اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے کام دیکھے گا تو اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھاگ کر پہاڑوں پر روپوش ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک امام یعنی خلیفہ بھی ہوگا، اور اس سے مراد خلیفہ عادل امام مہدی ہیں۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیں۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔